نماز فجر کی دو سنتوں کے بعد یہ صورت جو پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ سے جو بھی قیمتی چیز مانگ لے اللہ تعالیٰ خوش ہو کر دیتا ہے۔ اور رات کو یہ تسبیح بھی پڑھے اور قدرت کے خزانوں کا راز جان لے۔ محترم ناظرین، بہن بھائیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آپ کے سامنے ایک نہایت ہی مبارک، مجرب اور روح کو تازگی بخشنے والا وظیفہ پیش کر رہے ہیں، جو نہ صرف آپ کی دنیاوی حاجات کو پورا کرنے کا ذریعہ بن سکتا ہے، بلکہ آپ کو اللہ تعالیٰ کے بے پایہ خزانوں سے بھی روشناس کراتا ہے۔ یہ وظیفہ سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت اذکار پر مشتمل ہے، جن کی فضیلت احادیث مبارکہ میں واضح طور پر بیان کی گئی ہے۔ ناظرین کرام، فجر کی نماز ایک ایسی بابرکت عبادت ہے جس میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر خاص رحمت نازل فرماتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فجر کے وقت میں برکت رکھی گئی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو شخص اس وقت اللہ کا ذکر کرتا ہے اس کے روحانی کیفیت میں نمایاں تبدیلی آتی ہے۔ آج کا وظیفہ فجر کے دو سنتوں کے بعد کا ہے۔ جی ہاں، فجر کی فرض نماز سے پہلے ادا کی جانے والی دو سنتوں بہت اہم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دو سنتوں کو دنیا پیچھے سے بہتر قرار دیا، لہٰذا جب آپ یہ سنت ادا کر لیں تو اس کے فوراً بعد یہ تسبیح پڑھے، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، 100 مرتبہ۔ یہ کلمات بظاہر مختصر ہیں مگر ان کا وزن اللہ کے ہاں بہت بھاری ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ یہ دو کلمات اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہے، زبان پر ہلکے اور میزان میں بھاری ہے۔ محترم سامعین، بہن بھائیو، جب آپ اخلاص کے ساتھ یہ 100 مرتبہ تسبیح پڑھتے ہیں تو گویا آپ اللہ تعالیٰ کے پاکی اور اس کی عظمت کا اقرار کرتے رہے۔ اس ذکر کے ذریعے دل کے زنگ دور ہوتے ہیں، گناہ معاف ہوتے ہیں اور بندہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے۔ ایک حدیث مبارکہ کے مطابق جو شخص دن میں 100 مرتبہ سبحان اللہ بحمدہ پڑھے اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، چاہے وہ سمندر کے جاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ اب ذرا غور کیجئے، اگر اللہ تعالیٰ گناہوں کو اس قدر آسانی سے معاف فرما دیتا ہے تو کیا وہ اپنے بندے کی جائز حاجات پوری نہیں کرے گا؟ یقیناً کرے گا، بلکہ خوش ہو کر عطا کرے گا۔ ناظرین کرام، بہن بھائیو، یہ وظیفہ صرف الفاظ کا مجموعہ نہیں بلکہ اللہ سے تعلق مضبوط کرنے کا ذریعہ ہے۔ جب آپ یہ تسبیح پڑھ لیں تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرے، جو بھی حاجت ہو، چاہے دنیاوی ہو یا آخرت کی، دل کی گہرائی سے مانگ لے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ادعونی استجب لکم، یعنی مجھ سے دعا کرو میں قبول کروں گا۔ اب ہم بات کر رہے ہیں رات کے وظیفے کی۔ رات کا وقت خاص طور پر سونے سے پہلے ایک نہایت قیمتی لمحہ ہوتا ہے۔ یہ وہ وقت ہے جب انسان دن بھر کے اعمال کے بعد اللہ کے حضور جھک سکتا ہے، معافی مانگ سکتا ہے اور اپنے رب سے راز و نیاز کر سکتا ہے۔ سونے سے پہلے 100 مرتبہ استغفار پڑھے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ استغفار کی فضیلت کے بارے میں بے شمار حدیث موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود دن میں 70 سے زیادہ مرتبہ استغفار فرمایا کرتے تھے، حالانکہ آپ معصوم تھے۔ ایک حدیث میں آتا ہے جو شخص کثرت استغفار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے، ہر غم سے نجات عطا فرماتا ہے اور اسے ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوتا۔ سبحان اللہ۔ یعنی اگر آپ زندگی کے مسائل، پریشانیوں، تنگ دستی یا ذہنی دباؤ کا شکار ہے تو استغفار آپ کے لیے ایک خزانے کا چابی ہے۔ ناظرین محترم، بہن بھائیو، یہ دونوں اذکار، فجر کی بعد کی تسبیح اور رات کا استغفار، دراصل اللہ کی خزانوں کا راز ہے۔ یہ کوئی جادو نہیں بلکہ خالص عبادت ہے جو بندے کو اس کے رب سے جوڑ دیتی ہے۔ آج کے دور میں ہم سب کسی نہ کسی پریشانی کا شکار ہے۔ کوئی رزق کے لیے فکر مند ہے، کوئی صحت کے لیے، کوئی اولاد کے لیے اور کوئی دل کے سکون کے لیے، مگر ہم اکثر اس دروازے کو بھول جاتے ہیں جو ہمیشہ کھلا رہتا ہے، اور وہ ہے اللہ کا دروازہ۔ یہ وظیفہ آپ کو اسی دروازے تک لے جاتا ہے۔ یاد رکھیے، وظیفے کی اصل روح اخلاص، یقین اور پابندی ہے۔ اگر آپ صرف الفاظ پڑھے مگر دل حاضر نہ ہو تو اثر کم ہو جاتا ہے، لیکن اگر آپ یقین کامل کے ساتھ اللہ پر بھروسہ رکھتے ہوئے اذکار کریں گے تو انشاءاللہ آپ اپنی زندگی میں واضح تبدیلی محسوس کریں گے۔ آخر میں آپ سب سے گزارش ہے، آج ہی سے اس عمل کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیے۔ فجر کی سنتوں کے بعد 100 مرتبہ سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھے اور رات کو سونے سے پہلے 100 مرتبہ استغفار پڑھے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائیے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائیے اور ہمیں اپنے بے پایہ خزانوں میں سے عطا فرمائیے۔ اگر آپ کی ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک ضرور کریں
شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ مزید ایسی روحانی اور بامقصد پیغامات آپ تک پہنچتے رہی۔ جزاک اللہ خیرہ۔ جہاں بھی رہے خوش رہے، سلامت رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔